اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجھے زمین عطا فرما دی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زمین دے دی گئی۔ ایک دن میرے درمیان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ کھجور کا درخت میری زمین میں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یہ میری زمین میں ہے۔ باتوں باتوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک کلمہ منہ سے نکل گیا۔ جب یہ کلمہ منہ سے نکلا فوری طور پہ احساس ہو گیا، اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ مومن سے جب کوئی غلط بات کوئی غلط کام سرزد ہو جائے فوری طور پہ اس کو احساس ہو جاتا ہے، اور بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو بندوں سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ کے ساتھ معاملہ ہو تو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربیعہ سے کہنے لگے، اے ربیعہ فوری طور پہ تم مجھے یہ کلمہ کہو جو میں نے تجھے کہا، میں تجھ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور مجھے یہ کلمہ بھی کہو جو میں نے تجھے کہا ہے۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے ابوبکر صدیق میں تو آپ کو یہ کلمہ نہیں کہہ سکتا۔ وہ مجھے اصرار کرتے رہے، میں نے انکار کر دیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لے کے چلتا ہوں۔ وہ چل پڑے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے۔ اب ان کے قبیلے کے لوگ بنو اسلم کے لوگ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے کلمہ کہا، اب یہ شکایت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانے جا رہے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو مسلمانوں کے درمیان پیار محبت کیسا ہونا چاہیے۔ کہا کیا تجھے معلوم نہیں ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میں سے ایک ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ غار کے اندر ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں؟ بنو اسلم کے قبیلے نے کہا پھر آپ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ آپ الگ ہو جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ ابوبکر دیکھیں کہ تم ابوبکر کے خلاف ربیعہ کی مدد کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہوا تو سیدنا ابوبکر صدیق ناراض ہو جائیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق ناراض ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں گے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے۔ یہ مومنوں کا آپس کے اندر تعلق دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابوبکر بتلاؤ ماجرا کیا ہوا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کا سارا واقعہ بیان کر دیا، اور وہ کلمہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر میری زبان سے یہ کلمہ نکل گیا، میں بار بار اصرار کرتا رہا کہ ربیعہ مجھے یہ کلمہ کہو مجھے یہ کلمہ کہو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے پوچھا اے ربیعہ کیا واقعتاً معاملہ ایسے ہی ہے؟ یہ جج کا منصف کا یہ کام ہوتا ہے کہ معاملے کی اچھی طرح تحقیق کرے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جی بالکل اللہ کے پیارے پیغمبر بات ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربیعہ اب تم یہ کلمہ ابوبکر کو نہیں کہو گے، اب یہ کلمہ ابوبکر کو نہیں کہو گے، بلکہ اس کے بدلے میں آپ یہ کہو گے قد غفر اللہ لک یا ابا بکر قد غفر اللہ لک، اے ابوبکر اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف فرما دے۔ جب یہ کلمہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس پلٹے تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ معزز ناظرین اس پیارے واقعے کے اندر جہاں پہ ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد ہر ایک بشر سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک غلطی کا تذکرہ اس حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے، لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ غلطی ہو جائے فوری طور پر اللہ کے سامنے معافی مانگ لے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فوری طور پہ قصاصاً اپنے آپ کو ربیہ کے سامنے پیش بھی کر دیا، معذرت بھی کر لی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھلایا جو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی زیادتی کر دے تو بدلے میں آپ زیادتی نہ کریں بلکہ اس کو معاف بھی کریں اور اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ یعنی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے تو پھر آپ بھی لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں۔ اگر کوئی آپ کے اوپر زیادتی کر دے تو آپ کو چاہیے اس کو معاف بھی کر دیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مسلمان کی شان کیا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے اس کے گناہوں کی معافی بھی مانگے۔ اور جب آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اس کے لیے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے آپ کے گناہوں کی معافی مانگیں گے اور اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔